प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि खाने काबा को कौन और कब शहीद करेगा यानी गिराएगा। प्यारे दोस्तों, खाने काबा मुसलमानों की दिलों की धड़कन है और सारी ज़िंदगी जो इंसान रोज़ाना 5 बार काबा शरीफ की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ता हो, तो उसकी जी क्यों नहीं चाहेगा कि जिस तरफ चेहरा करके मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, उस काबे का दीदार भी हो जाए। अब आप ज़रा सोचिए कि काबा शरीफ जो अल्लाह का घर है और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद अल्लाह ताला ने ली है, और जिस जगह से सारी दुनिया के मुसलमान बहुत मोहब्बत करते हो, अगर कोई शख्स उसे गिरा दे तो क्या हालात होगी, कैसा लगेगा और ये मंजर कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी वक्त इस दुनिया को देखना है, क्योंकि इसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि एक आदमी मक्का में दाखिल होगा जो कि खाने काबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े करके समंदर में फेंक देगा। फिर आपने उस आदमी की निशानी बताई। दोस्तों, इस वाक़ये को डिटेल से बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब यमन के बादशाह अबरहा ने खाने काबा को गिराने की कोशिश की थी, तो उसका अंजाम क्या हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 25 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फ़ौज लेकर काबा शरीफ को ढाए के लिए मक्का पर हमला करने चला था। उसका वजह यह था कि अबरहा ने यमन के दारुल सल्तनत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाने काबा के यमन में आकर उस गिरजाघर का हज किया करे। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ, तो कबीले कनाना का एक शख्स गुस्से की हालत में जल भून कर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में बहाना बनाकर घुस गया और उसको नजासत यानी गंदगी से लथफाब अबरहा ने ये वाक़या सुना, तो वो गुस्से में आप से बाहर हो गया और खाने काबा को ढा के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। और उसकी फ़ौज के लोगों ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों की छीन लिया। इसमें 200 से 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब की भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े में बड़ा दुख हुआ। चुनांचे अबरहा से आप इस मामले में बातचीत करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात के लिए आया है, तो उसने आपको अपने खेमे में बुलाया और जब अबरहा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि वो एक ऊंचे कद, रोबदार और बेहद ही हसीनो जमील आदमी है, जिनकी पेशानी पर नूर जाहो जलाल चमक रहा हो, तो सूरत देखने ही अबरहा सहम गया और तुरंत ही तख्ते शाही से उतरकर आपकी अदब के लिए खड़ा हो गया। और आपने बराबर बिठाकर पूछा कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ लाने का क्या मकसद है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर की सिपाही हाँक कर लाए हैं, आप उन सब मवेशी को हमारे हवाले कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपनी इज्जत कम कर लिया है। ऊँट और बकरियों की हकीकत ही क्या है। मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने उस बारे में कोई चर्चा ही नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपनी ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है, बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। यह सुनकर अबरहा अपनी फिरनी जबान में कहने लगा कि ए सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रूहे ज़मीन में उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों मेरे गिरजाघर की बड़ी बेरहमती की है, इसलिए मैं उसका बदला लेने के लिए काबा को गिरा देना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, फिर आप जाने खुदा जाने मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन होता हूँ। इस बातचीत के बाद अबरहा ने सभी जानवरों को वापस देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब जीप तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले गए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों के लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर दरारों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने ख़ानदान के कुछ कुछ आदमियों के साथ लेकर खाने काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर बहुत ही
بیقراری اور گریائی جاری، یعنی رو رو کر دربار الہی میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں یعنی عیسائیوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے حکم ماننے والوں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرا جب صبح کو کعبہ ڈھانک کے لیے اپنے لشکر زرار اور ہاتھی کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مکھم میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ بہت مارا اور بار بار للکار، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اتنے میں قہر الہی اباب کی شکل میں نامدار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ اپنی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھی، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ اب کابیل کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر اس زور و شور سے پتھروں کو گرانا شروع کر دیا کہ انا فنان میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر کھچے اڑ گئے۔ ابابیل کی سنگ باری خدا بند قہار جبار کے قہر گجب کہ ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل یعنی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کی چھیدی ہوئی ہاتھی کے بدن کے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوسی نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھیوں والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داووں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیوں بھیجی تاکہ انہیں ہانک کر پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھونس جیسا بنا ڈالے۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گئی اور تمام عرب کے لوگ ان کو ایک اللہ والے بزرگ کی حیثیت سے عزت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ تو دوستو، آئیے اب آپ کو اس واقعے کے بارے بتاتے ہیں جو قیامت کے قریب پیش آئے گا اور جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خاص کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا خیال بھی ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور وہ یعنی نبی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ وہی کہتے ہیں جن کے انہیں وحی کی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کے امت تو اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدث اور مفسر کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرانے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیاں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قیام ہے اس وقت تک دنیا بھی قیام و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تب قیامت رما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب حبشہ کو چھوڑو جب تک وہ یمن چھوڑ رہے، کیونکہ کعبے کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والے کعبوں کو گرانے والا ایک غیر مسلم حبشہ ہوگا۔ حبشہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ہتھیوں جو ہے اس میں جو افریقین ایریا ہے اس کو حبش کہا جاتا ہے۔ حبشہ کا ایک حبشی کعبہ معظم کو گرانے کے ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانے نکالنے کی نیت سے
پوری رات چلے گا یہاں تک کہ وہ کعبہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ بات مشہور ہے کہ کعبے کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے۔ وہ شخص اسی لالچ میں اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔ اس ظالم حابشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حابشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلی والا ایک حابشی ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرانے، جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، گویا میں اس حابشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ اٹھا لے گا اور دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ رہنے والا نہ ہوگا، تو اس کے بعد وہ ظالم بدبخت حابشی خانہ کعبہ کو گرائے۔ اس حدیث میں عفن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور عفن وہ ہے جو آگتا ہوا چلے، چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہے اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردور قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈھائے، وہ اس شکل میں ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا۔ اس ذی کے ساتھ بھی لوگ ہوں گے، وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالے گا اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت میں بالکل نزدیک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برائیوں سے دور رہنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، اگر اس واقعے سے آپ کو کچھ جانکاری حاصل ہوئی ہو، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے اور شیئر کیجیے۔ پھر اگلے ویڈیو میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔